تو فرسٹ پیشن گوئی یہ ہے ابو لہب اور ابو لہب کی وائف کے تعلق سے. قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مسد یا سورہ لہب میں, سورہ نمبر 111 verses 1 to 5, تبت یدا ابی لہب و تب, ہلاکت ہے ابو لہب کے ہاتھوں کے لیے, ہلاک ہے وہ. ابو لہب کے ہاتھوں کی ہلاکت کا ذکر ہے, ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر ہے. ہو از ابو لہب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل, چچا, اور اتنا قریبی رشتہ ہونے کے بعد سب سے اسٹرانگسٹ اپوزیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہی تھا. ایسے بھی چچا تھے جنہوں نے ایمان لایا جیسے حمزہ, ایسے بھی چچا تھے جنہوں نے ایمان نہیں لایا ابو طالب, لیکن بہت سپورٹ کیا. لیکن ابو لہب نے ایمان نہیں لایا, اور یہ ایک لیسن بھی ہوتا ہے کہ کئی بار ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان سچائی کے راستے پہ چلتا ہے اور اسے قریبی لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ تکلیف ملتی ہے. تو ابو لہب کے بارے میں قرآن کا یہ ورس نازل ہوا. کب نازل ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ مکن پیریڈ, دیکھیے یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ لائن آپ بار بار دیکھنے والے ہیں. آج 13 سال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکن پیریڈ ہے, یہ ڈرون ٹو اسکیل ہے. 10 سال کا مدینن پیریڈ ہے. یہ 13 سال کے پیریڈ میں یہاں پہ بگننگ میں ہی سورہ لہب نازل ہوئی تھی. ابو لہب کی ڈیتھ ہوئی 2 ہجری میں, یعنی کہ 13 سال کے پیریڈ کے بعد 2 سال اور, یعنی کہ 15ویں سال میں ابو لہب کی ڈیتھ ہوئی بدر کی جنگ کے اندر. 15 سال کے پیریڈ تک ابو لہب واز الائیو, اور اس میں سے مان لیجیے اگر یہ فرسٹ 2 ایئرس کے اندر یہ آیت اگر نازل ہوئی ہے رفلی ان دیٹ پیریڈ, اگر 2 سال کے پیریڈ میں, یعنی یہ آیت نازل ہونے کے بعد 13 سال تک ابو لہب زندہ تھا. 13 ایئرس تک ہی واز لیونگ. ابو لہب 13 سال تک زندہ تھا, اور یہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے لوگ, تبت یدا ابی لہب و تب, کہ ہلاکت ہے ابو لہب کے ہاتھوں کے لیے, ہلاک ہے وہ. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کے مال سے, اس کی کمائی سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سیصلی نارا ذات لہب, بہت جلد وہ ایک ایسی آگ میں جلے گا جو شعلے والی آگ ہے. ابو لہب, لہب جلتی ہوئی آگ میں بہت جلد جلے گا. اب یہاں بہت بڑا پوائنٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اسٹوڈنٹس میں سے کون اس بات کو نوٹس کر رہا ہے وہ بتائیں. یہاں تک کی بات میں کون نوٹس کر رہا ہے؟ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے. سسٹر نصرت پلیز جی. پوائنٹ کیا ہے؟ 13 ایئرس تک وہ اگر وہ چاہتا تو اس قرآن کی آیت کو رانگ پروف کر سکتا تھا, ایمان لا سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا ایسا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو پروف کر دیا کہ ہاں یہ ہونے والا ہے. آپ بہت اچھا پوائنٹ ہے, آپ سب غور کریں کہ یہ 13 سال تک جب ابو لہب زندہ ہے, اگر وہ یہ چاہتا کہ قرآن کو غلط ثابت کرے, آ جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر کے کہتا کہ میں ایمان قبول کر رہا ہوں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں گا, میں پورے ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں. تو قرآن میں کیا کہا گیا کہ ابو لہب سیصلی نارا ذات لہب, بہت جلد ایک جلتی ہوئی آگ میں جلے گا, ہلاکت ہے اس کے لیے, ہلاکت ہے اس کے ہاتھوں کے لیے. تو ابو لہب چاہتا تو یہ بات کو جیسے کوشش کر سکتا تھا کہ غلط ثابت کرے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ابو لہب کو 13 سال میں کلک نہیں ہوئی. بہت بڑا دشمن تھا, اس نے ساری کوششیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی, اسلام کا پیغام پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابو لہب ناکام رہا. ہاں, ابو لہب ناکام رہا. کوششیں کرتے ہیں لوگ, یاد رکھیے ایک بات کہ حق بات نہیں رکتی کسی کی اس طرح کی مخالفت کی وجہ سے. the truth is the truth, سچائی تو سچائی ہوتی ہے. اگر کوئی انسان غلط پروپیگنڈا سن کر اگر تعصب میں آ جائے تو نقصان کس کا ہے؟ اس کا خود کا نقصان ہے. سچائی کو نقصان نہیں ہوتا ہے. کسی کے قبول کرنے اور نہیں قبول کرنے سے سچی بات سچی ہی رہتی ہے, چاہے وہ مانے یا نہ مانے. نقصان صرف اسی شخص کا ہے جو سچائی کا راستہ چھوڑ دے. تو ابو لہب کے سامنے یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اگر وہ چاہتا کہ اسلام کو بدنام کرے, اسلام کو غلط ثابت کرے, صرف آ کے کہہ دیتا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں. اب اس کی وائف کے بارے میں دیکھتے ہیں. دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رائٹیسنس میں پارٹنرز ہوتے ہیں, ہسبینڈ وائف, لیکن ابو لہب اور اس کی وائف ایک مثال ہے برائی میں پارٹنرز کی. دونوں مل کر غلط راستے پر ایک دوسرے کا سپورٹ کر کے غلط راستے پر تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان جن کی سچائی کے پروفز واضح تھے, لوگوں نے ان کو دیکھا تھا, بچپن سے دیکھا تھا, صادق ہے وہ, الامین ہے, امانت دار ہے, 40 ایئرس کی لائف تھی سامنے, پھر بھی اپوز کیا. تو ہم دیکھتے ہیں وامرأتہ حمالۃ الحطب, کہ اس کی بیوی بھی کیا سیصلی, جلے گی آگ میں. مطلب اس کی بیوی بھی جلے گی. حمالۃ الحطب, اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی.
اور اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ابو لہب کی آگ کو اور سلگانے کے لیے اس کی بیوی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی. یہ ایک مثال ہے وہ لوگوں کی, وہ ہسبینڈ وائف کی, جو اپنے ہسبینڈ کو یا وائف کو غلط کام سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ساتھ دیتے ہیں, غلط کام میں ساتھ دیتے ہیں. تو وہ لوگ جیسے کہ اپنے شوہر یا بیوی کے آگ کو بھڑکانے کے اندر ایک ذریعہ بن رہے ہیں. یہ محبت ہوئی, یہ محبت نہیں ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی خود کی گردن میں بھی ایک رسی ہوگی مسد میں, مسد کی جو ٹوسٹڈ فائبر کی, یہ اس کی سزاؤں میں سے سزا ہے, اور دونوں کے کام اس طرح سے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پیشن گوئی ہے. یہ جو 13 ایئرز ہے ہمارے سامنے, یہ 13 ایئرز کے اندر ابو لہب کو یہ بات نہیں کلک ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرف نہیں لے گیا. یہاں پہ بات کیا ہے نا, کون اتنا کانفیڈنٹ ہو سکتا تھا کہ یہ بات اتنے واضح کانفیڈنس کے ساتھ میں جو قرآن میں ذکر ہے, who could have known this, کسے یہ بات پتا ہو سکتی تھی اتنا واضح طور پہ, اتنا اسٹرانگلی, اتنا کلیئرلی؟ کسے پتا ہو سکتی تھی؟ صرف اسی کو پتا ہو سکتی تھی جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے, جو پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر ہر چیز کو جانتا ہے. جو جانتا ہے وہی اس بات کو ایسی لینگویج میں بول سکتا ہے, اور کوئی نہیں بول سکتا. کیوں معلوم ہے؟ آپ غور کریے. دیکھیے, اگر آپ نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو یہ بات شاید پتا ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا میسج پروکلیم کیا تو شروع میں بہت سارے لوگوں کو بات نہیں سمجھ میں آئی. ایسے لوگ تھے جو سچائی کو سمجھتے تھے, انہوں نے قبول کیا, لیکن ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے سٹارٹنگ میں اپوز کیا. ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے 21st ایئر آف پروفیٹہڈ میں جا کر اسلام قبول کیا, 21st ایئر یہاں پہ جا کر فتح مکہ کے ٹائم پر. ایسے بہت سارے لوگ تھے جو دشمن تھے, بن گئے قریبی دوست. اور قرآن میں بات ذکر ہے, ادفع باللتی ہی احسن, بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم اچھا کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, جو تمہارے, وہ جن کے تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست. دشمن بھی بن جائیں گے, دوست کی بات قرآن میں ذکر ہے, اور بنے دوست, دشمن بھی دوست بنے. اب ایسے دیکھیں تو ابو لہب بھی بن سکتا تھا. Who could have imagined کہ دوسرے لوگ بنیں گے لیکن ابو لہب نہیں بنے گا دوست. دشمن دوست بن جائیں گے, لیکن دس مین, یہ انسان نہیں قبول کرنے والا ہے کبھی بھی سچائی قبول نہیں ہونے والا ہے. اس کا خاتمہ اسی چیز پہ ہونے والا ہے. Who could have known this with so much confidence, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کسی بات پتا ہو سکتی ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 1. جو 10 پیشن گوئیاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں پہلی پیشن گوئی.